خوش آمدید۔ آج ہمارے سفر کا 7واں دن ہے اور آج ہم ایک ایسا موضوع سمجھنے والے ہیں جو سمجھے ٹاپرز کا پسندیدہ ہے، صفتوں کی ترتیب۔ مہا ٹیٹ جیسے امتحانات میں جو سینٹنس کریکشن کے سوال آتے ہیں نا، وہ اکثر اسی ایک اصول سے جڑے ہوتے ہیں۔ تو چلیے اس پر مہارت حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، ذرا اس بات پر غور کریں۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کچھ جملے سننے میں ایک دم صحیح لگتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے جن میں الفاظ بالکل وہی ہوتے ہیں تھوڑے عجیب سے لگتے ہیں؟ اس کے پیچھے انگریزی گرامر کا ایک بہت ہی خاص چھپا ہوا قانون کام کر رہا ہے۔ یہاں دیکھیں، مسئلہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ A beautiful small black jacket سننے میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن A black small beautiful jacket کانوں کو کھٹکتا ہے نا؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ بھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ صفتوں کو یعنی ایڈجیکٹیوز کو ایک خاص ترکیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل ایک خفیہ کوڈ میں چھپا ہے، ایک ایسا سمارٹ کوڈ جسے اکثر ٹاپرز استعمال کرتے ہیں، اور وہ کوڈ ہے OSASCOMP۔ جی ہاں، یہی مخفف یعنی ایبریویشن اس گرامر کی پہیلی کو حل کرنے کی چابی ہے۔ تو یہ OSOSP آخر ہے کیا؟ سیدھی سی بات ہے، یہ وہ اصول ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جب کسی ایک ہی اسم یعنی ناؤن کے لیے ایک سے زیادہ صفتیں استعمال ہو رہی ہوں تو انہیں کس ترتیب میں رکھنا چاہیے۔ بس یہی وہ چیز ہے جو جملوں کو قدرتی اور بالکل درست بناتی ہے۔ آئیے اب اس کوڈ کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ یہ ہمیشہ شروع ہوتا ہے O سے، یعنی اوپینین، مطلب آپ کی رائے، جیسے بیوٹیفل یا گریٹ۔ اس کے بعد آتا ہے S یعنی سائز، جیسے بگ یا اسمال۔ پھر A یعنی ایج، اس کے بعد S یعنی شیپ، پھر C یعنی کلر، پھر O یعنی اوریجن، پھر M یعنی مٹیریل، اور سب سے آخر میں P یعنی پرپس۔ یہ ترتیب ہمیشہ ہمیشہ یہی رہتی ہے، اسے یاد رکھنا ہے۔ چلیں اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس جملے کو دیکھیں، He has a beautiful big old black Indian leather bag۔ ترتیب پر غور کریں۔ پہلے اوپینین یعنی بیوٹیفل، پھر سائز یعنی بگ، پھر ایج یعنی اولڈ، اس کے بعد کلر، اوریجن، اور آخر میں مٹیریل۔ دیکھا، ہر صفت اپنی بالکل صحیح جگہ پر ہے۔ یہی OSASCOMP کا کمال ہے۔ ٹھیک ہے، بنیادی اصول تو سمجھ آ گیا، لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو اکثر امتحان میں الجھن پیدا کر دیتے ہیں۔ تو چلیں اب ان مشکل جوڑوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ سب سے پہلا جوڑا ہے ایلڈر اور اولڈر۔ اس میں بس ایک بات یاد رکھنی ہے، ایلڈر صرف اور صرف خاندان کے لوگوں کے لیے یعنی خونی رشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ دین کبھی بھی نہیں آتا، جبکہ اولڈر لوگوں، جانوروں اور چیزوں سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ دین آ سکتا ہے۔ اگلا جوڑا ہے فاردر اور فردر کا۔ یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ فاردر کا مطلب ہے جسمانی فاصلہ یا دوری، جیسے ممبئی پونے سے زیادہ دور ہے، اور فردر کا مطلب ہے اضافی یا کچھ اور، جیسے مجھے مزید معلومات چاہیے۔ تو بس ایک فاصلے کے لیے اور دوسرا اضافی کے لیے۔ تو اصول تو سیکھ لیے ہیں، اب وقت ہے خود کو آزمانے کا۔ چلیں ایک تیز رفتار چیلنج لیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنا یاد رہا۔ کوشش کریں کہ جواب دیکھنے سے پہلے خود ہی جواب سوچ لیں۔ چلیں سب سے پہلے بنیادی اصول کی مشق کرتے ہیں۔ ان صفتوں کو صحیح ترتیب میں لگائیں۔ بلیک، اسمال اور بیوٹیفل ایک جیکٹ کے لیے۔ سوچیں OSASCOMP کا اصول کیا کہتا ہے؟ اور صحیح جواب ہے بیوٹیفل اسمال بلیک جیکٹ۔ کیوں؟ کیونکہ OSASCOMP کے مطابق ترتیب ہے اوپینین یعنی بیوٹیفل، پھر سائز یعنی اسمال، اور پھر کلر یعنی بلیک، بالکل اصول کے مطابق۔ ٹھیک ہے، پہلا تیز رفتار راؤنڈ۔ پہلا سوال SOSSCOMP میں M کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا سوال اوپینین اور سائز میں سے پہلے کیا آتا ہے؟ اور آخر میں کیا یہ جملہ an old Chinese ceramic vase صحیح ترتیب میں ہے؟ جلدی سے جواب سوچیں۔ اور یہ رہے جوابات۔ M کا مطلب ہے مٹیریل۔ اوپینین ہمیشہ سائز سے پہلے آتا ہے، اور جی ہاں، an old Chinese ceramic vase بالکل درست ہے، کیونکہ ترتیب ہے ایج، پھر اوریجن اور پھر مٹیریل۔ شاباش۔ دوسرا راؤنڈ ایلڈر بمقابلہ اولڈر۔ خالی جگہ پر کریں ہی از مائی ڈیش بردر۔ اب بتائیں کیا ہی از ایلڈر دین می کہا جا سکتا ہے؟ اور آخری سوال دس از دا ڈیش ٹیمپل ان انڈیا۔ چلیں جوابات دیکھتے ہیں۔ ہی از مائی ایلڈر بردر،
کیونکہ یہ ایک خونی رشتہ ہے. نہیں، ایلڈر دین استعمال نہیں کر سکتے، اس کی جگہ اولڈر دین می کہنا ہوگا. اور آخر میں اولڈسٹ ٹیمپل، کیونکہ اولڈسٹ بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ رہا آخری راؤنڈ، فاردر بمقابلہ فردر. پہلا سوال، آئی وانٹ ڈیش اسٹڈی میں کیا آئے گا؟ دوسرا، جسمانی فاصلے کے لیے کون سا لفظ ہے؟ اور آخری سوال، کیا فردر کا مطلب فاصلہ ہوتا ہے؟ اور یہ رہے آخری جوابات. آئی وانٹ فردر اسٹڈی کیونکہ یہاں مطلب ہے اضافی تعلیم. فردر جسمانی فاصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نہیں، فردر کا مطلب فاصلہ نہیں بلکہ اضافی یا مزید ہے. بہت خوب، یہ چیلنج مکمل ہوا. تو چلیں آج کے اسباق کو سمیٹتے ہیں اور اس سب سے اہم نقطے پر بات کرتے ہیں جسے بالکل نہیں بھولنا ہے. تو آج کا سب سے اہم سبق یہ ہے، OS کے اصول کو زبانی یاد کرنا ہے. یہ سینٹنس کریکشن کے سوالات حل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے اور اچھے نمبر لینے والوں کا ایک آزمودہ طریقہ ہے. کل ہم وربز یعنی فعل کا آغاز کریں گے، جو کسی بھی امتحان کا سب سے اہم حصہ مانا جاتا ہے. تو اس علم کو استعمال کریں، مشق کرتے رہیں اور ہمیشہ کی طرح اپنی اسمارٹ اسٹڈی جاری رکھیں.